سر پاکستان میں جو سیاست ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کے پریشر سے نکالنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، لیکن کیا پاکستانی سیاستدان اس قابل ہیں کہ خود مختار حیثیت سے اپنا ملک چلا سکیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر کسی قابل ہوتے تو یہ نوبتیں ہی نہ آتی. یہ تو کہتے ہیں نا جی فوج آ گئی. اسٹیبلشمنٹ کیا کرتے ہیں؟ موٹی چٹی بات ہے. یہ فوج کہتے ہیں فوج کو اسٹیبلشمنٹ. حالانکہ پوری دنیا میں ہوتی ہے اور 1000 سال پہلے کی سلطنتوں میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. جی اب بھی ہوتی ہے. ہمارے لیے ہمارے ہاں یہ اس طرح استعمال ہوتی ہے صرف فوج کے لیے. ہاؤ کین دے کمپیٹ؟ یہ گمے ماجے ان پڑھ لوگ ہیں. جی دیکھو بات سنو. اسٹیبلشمنٹ وغیرہ فوج ہے. فوج کیا ہے؟ ایک بچہ FA/FSC BA/BSc کرنے کے بعد جب پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، ایک پروسیس سے گزر کے جاتا ہے. پہلی بار چھٹی پہ جب گھر آتا ہے ماں نہیں پہچان سکتی. بالکل بالکل. اس کی شکل چال ڈھال اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو گیا. اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. کیا ہے پروسیس؟ کیا کس مطلب وہ کیسی ڈرل ہے، کیسی ایکسرسائز ہے، کیسا جیسے صدیوں کی مار کھا کے وہ کہتے ہیں نا کہ چوک جو ہے وہ ماربل بنتا ہے یا کوئلہ جو ہے ہیرا بنتا ہے. لمبے پروسیس کے بعد وہ کئی ڈراپ بطور میجر ہو جاتے ہیں، بطور بریگیڈیئر، بطور کرنل ڈراپ ہو جاتے ہیں. سنا نہیں ریٹائرڈ کرنل بنانا، ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو. او بھائی، ٹاپ پہ جانے کے لیے یہ تو ٹٹ پونجی ہے، چچورے ہیں، ان کی تو تعلیم پوری نہیں ہوتی. اوقات کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے یہ کنفرنٹ کریں گے یا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کے یہاں تو نیلام گھر ہے، آپ کا سینٹ بھی، جو ہڈی پھینکتا ہے اس کو ٹکٹ مل جاتا ہے. جی یہ جو پارٹی فنڈ ہے کیا چیز ہے یہ پاکستان میں؟ جو ہڈیاں پھینکتے ہیں ان کو یہ اربوں روپیہ بسترے انہوں نے لوٹ مار کر کے کیوں نہیں جان چھوڑتے؟ اب ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے ملکی وسائل کا. تو جرنیل اچھا ہو برا ہو، سیدھی بات ہے، وہ ایک پروسیس سے گزر کے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ واحد ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں، پارٹی فنڈ منہ پہ مارو، کوئی ہو، تھوڑی سی خوشامد، تھوڑا سا پیسہ، تھوڑا سا PR، ڈائریکٹ نیشنل اسمبلی میں، پارلیمنٹ، وہ جس کو وہ کیا سندھ کا ایک مانا ہے کیوٹ سا پارلیامنٹ کہتا ہے وہ اس کو. مطلب جن کو پارلیمنٹ بولنا نہیں آتا وہ پارلیامنٹ کہتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہوتا ہے وہاں. کون لوگ ہیں یہ؟ ان کا آگا پیچھا کیا ہے؟ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اب پیدا ہوا جب بلاول، تو میں نے لکھا تھا کہ چیئرمین بلاول، میں نے تو اپنی طرف سے مذاق کیا تھا اس وقت کالم میں کہ یہ ہوں گاں کر رہا ہے، بیٹھا ہے کوئی اس کا پیپر بدل رہا ہے چیئرمین کا، اور پارٹی والے واہ کر رہے ہیں. میں نے تو مزاحیہ سے کالم لکھا تھا اس کی پیدائش کو. ریالٹی ہے. اس لیے کہ ایک لوگ کے تحت، ایک بہت بڑی واردات کے تحت، ایک بہت ہی بڑے منافق کی وجہ سے یہ آدمی سیاست میں آیا. پھر اس کو پوری طرح کیا گیا، پروٹیکٹ کیا گیا، اس کو پیٹرنائز کیا گیا. اور اس کی بیٹی ٹھیکیدار ہے. کیا نیچے سے اوپر جمہوریت کی بات کرتے؟ جمہوریت تو ہے نہیں. نہ یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں نا ہی از گون تھرو دا مل. ایک پروسیس سے گزرا ہوا آدمی وہ اور طرح کا ہوتا ہے. وہ اس لیے انہوں نے کیا کرنا ہے، مطلب یہ ہائیلی ان کا ایکسپوئر ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے کورسز کرتے ہیں، جونیئر پوزیشنز میں بیرون ملک ان کی پوسٹنگز ہوتی ہیں. یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. یہ غلط خیال ہے. یہ اتنا پڑھنا پڑتا ہے. جو ٹاپ پہ جاتے ہیں فوج میں جو لوگ، وہ مطلب بہت زیادہ اٹ از ٹف. سیاستدان بننے کے لیے کیا ہے، بس 100 نام لے دیتا ہوں، اوقات ہی کوئی نہیں، ٹکے کی اوقات نہیں ہے. ایک بہت بڑے سیاستدان تھے، اب ڈیتھ ہو گئی، میں ان کا نام نہیں لوں گا، سرائے کی بیلٹ کے. جی انہوں نے ایک بار مجھے کہا، مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، تو مجھے کہتے ہیں بیٹا کیا مطلب سیاست وغیرہ ہے؟ اس ملک کی سیاست 3 لفظوں میں ہے، 3 باتوں. میں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے مجھے کہا اکینا تھکینا چکینا، بس. بے شرمی، بے حیائی، ڈھٹائی، خوشامد، یہ سارا کچھ. اکتانا نہیں، جی روز دھتکار دے پارٹی لیڈرشپ یا پارٹی کا ٹاپ کا یا نمبر 2 نمبر.
جیسے ناہید خان کیا کرتی تھی. اچھے خاصے ایم این ایز ایم پی ایز وزیروں کو وہ کتوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی. ناہید خان اس کا نام نشان کو نہیں آتا. اکینا اکتانا نہیں, تھکینا تھکنا نہیں, خوش آمد کرتے ہوئے ذلیل ہوتے وقت. اکینا تھکینا چکینا چجگنا نہیں. تو اللہ اللہ خیر صلاح. یہ نواز شریف کے جو والد تھے شریف مرحوم, تو یہ ادھر کا مجھے لوگوں نے بتایا اس شوق. یعنی وہ مسجد میں جب اپنا ادھر یہ جاتی عمرہ سامنے مسجد ہے, ہمارا فارم ہاؤس ہے, تو میں اس علاقے کے لوگوں کو جانتا ہوں. جی. ظاہر ہے ایک بندہ جب مسجد میں انٹر ہوتا ہے تو جوتے اتارتا ہے باہر اندر. آپ کو بتاؤں ایک بات, جب میاں صاحب نماز پڑھ کے باہر آتے کتوں کی طرح ان کے جوتوں پہ جھپٹتے تھے کہ اس کو سیدھے کر دیں. اچھا. یہ لیول ہے ان لوگوں کا, یہ ان کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. ان میں آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوتے ہیں جو باعزت باوقار. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ 100%, نو, 5-7%. لیکن آپ کسی بھی کمیونٹی کی اکثریت کو دیکھتے ہو نا, اگر وہ گھٹیا ہیں تو بندہ کہتا ہے یہ سارے گھٹیا ہیں. یہاں باوقار لوگ بھی ہیں لیکن وہ نہ ہونے کے برابر. جی. نیکسٹ کوشچن ہے جی زاہد گھمن ہیں گجرات سے. وہ کہتے ہیں جی کہ قومی اسمبلی میں کی جانے والی تازہ ترین قانون سازی کے بعد نواز شریف کو اپنی نااہلی اور سزا کے خلاف اپیل کا حق مل گیا ہے. اس غیر متوقع پیش رفت پہ آپ کا کیا تبصرہ؟ میرا کوئی تبصرہ نہیں ہے. انہی حرکتوں, وارداتوں, سازشوں, چالاکیوں کی وجہ سے یہ ملک آدھا رہ گیا. ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم امانت دار ہیں, ہم تو ملک نہیں سنبھال سکے اور حرکتوں سے بھی باز نہیں آ رہے. تو یہ نواز شریف کو مل سکتا تھا, اس کی بے شمار وجوہات ہیں. یہ میفیاز ہیں, یہ میں اور آپ نہیں ہیں, ان کو سارا کچھ ہی. اب جو آئے ہیں واپس حکومت, کل تک کیا حال تھا, وہ کدھر اربوں خربوں کی ٹیٹیاں میٹیاں, مجھے نہیں پتا سچ تھا جھوٹ تھا کیوں تھا کیسے تھا. وہ کہاں چلے گئے سارے لوگ, وہ الزامات کہاں چلے گئے. اور وہ ایک اور فراڈیا تھا, پتہ نہیں شہزاد اکبر. عمران کے اپنے قصور کم نہیں ہیں, یعنی اندازہ لگائیں. پنجاب عثمان بزدار جیسے ایک نالائق آدمی کے, اچھا آدمی لیکن ایک نالائق. اب دنیا کہہ رہی ہے, ادارے کہہ رہے ہیں کرپٹ بھی, میں نہیں کہتا, لیکن نالائق. تو پٹواری لیول کا ہے, پی اے لیول کا بھی مشکل ایک آدمی تھا. اس کو پنجاب, اس شہزاد اکبر کو میں تب بھی کہا کرتا تھا کیا یہ بستر بند وارداتی ایسا, وہ بہت بڑی واردات کر گیا ہے. اس ملک کا اصل ویلن وہ ہے, اس نے احتساب کا نیلام کر دیا. اور مجھے اگر کل پرسوں 2 سال 4 سال بعد اگر اللہ نے زندگی دی اور پتہ چلے کہ وہ ڈالروں میں ارب پتی ہے, تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. یاد رکھیں. اچھا.